سنیں بڑی پیاری حدیث، بڑی خوبصورت حدیث، کنز المال میں دیگر کتب احادیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی 96 سال۔ کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ بھویں جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آ گئی، بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے نا چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، ایک جانی قربان جاؤں۔ کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا، کھڑے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا۔ حضور بیٹھ پہ، کہا بزرگوں کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے، پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مایوسی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضور زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی ہے، حضور غلطیاں ہی غلطیاں، یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے، پاپ ہی پاپ ہے، کالے سیاہ دفتر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلک کے دیکھتا ہو حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی۔ حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے، اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، حضور بوڑھا ہو گیا ہو۔ 3 باتیں کہی بزرگوں نے اور نرالی کہی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں، بوڑھا ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا، حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں، محبوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں، بیکار وجود ہے، بیکار بیکار وجود کو تو گھر والے برداشت نہیں کرتے، بچے دعا کرتے یا اللہ ابا جی کو پردہ دے دے، اماں کو پردہ دے دے، بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا؟ آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں، کسی کام کا نہیں، نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد، قبول کر لے گا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے، یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی، حضور کھل کے روئے، کھل کے۔ اور میرے حبیب پاک نے فرمایا بزرگوں بڑے مجاہد ہیں، دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں، رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں، اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے، اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں، وہ تو بندے کو نفع دیتی ہے۔ میں بزرگوں نہ آپ جہاد کرے نہ آپ صدقات دے، لا لمبی نمازیں پڑھے، آپ صدق دل سے آ جائیں، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کے نام جنت عطا فرما دے گا۔ آنا تو شرط ہے کہ نہیں؟ آئیں تو صحیح، نہ پہنچے تو صحیح، آ جائیں، اس کو نہیں عاجز صدقات و خیرات کی، جہاد کی تبلیغ، آئیں تو صحیح، نہیں ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ میرے حبیب نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے نا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، فرمایا میرا مالک اسے فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو آ تو صحیح، تو آتا ہی نہیں، تو آ ہی نہیں رہا، تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو سویا ہوا ہے، تو دکانداری کر رہا ہے، تو پیسے گن رہا ہے، تو آیا ہی نہیں، آ تو صحیح۔ بلکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا بھاگا ہوا غلام آتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے، تو آ تو صحیح، پہنچ تو صحیح۔ بلکہ صوفیات اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے تو کبھی بھول کے بھی رب رب کرے تو اللہ تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے، اور خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، حضور فرماتے ہیں ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے، کتنا؟ ایک حصہ۔ فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے، یہ جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے، یہ جو بیوی شوہر کے لیے دعا مانگتی ہے، یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے، ایک رحمت کا نتیجہ۔
تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 99 کدھر ہے؟ نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سنبھالی ہوئی ہے، قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا، ابھی تو ایک نازل کی ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر ایسا تھا جس میں ایک بیماری بار بار حملہ کرتی تھی، تو 3-4 پہاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر تھیں، اکٹھے پہاڑ بنے ہوئے تھے، اس کے اوپر وہ جڑی بوٹی تھی جس سے اس بیماری کا علاج ہوتا تھا۔ تو کئی حکیموں نے بتایا کہ اگر وہ جڑی بوٹی حاصل کر لی جائے تو تمہارے شہر کے لوگ صحت یاب ہو سکتے ہیں، پر وہ 4 پہاڑیاں اوپر نیچے اور پھر ڈھلان بڑی سیدھی تھی، جو پیر رکھتا پھسل جاتا، کوئی جرت ہی نہ کرتا اوپر جانے کی، لیکن لوگ بیمار تھے، تکلیف میں تھے۔ بالآخر ایک شخص نے ارادہ کیا کہ کب تک لوگوں کو بیماری سے سسکتے تڑپتے مرتے دیکھتا رہوں گا۔ اس نے کلاڑا اٹھایا، ہتھوڑا اٹھایا، پہاڑ کاٹنا شروع کیا کہ میں سیڑھیاں بناؤں گا اوپر جانے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ کاٹ رہا تھا تو جو قریب آتے تھے نا وہ اسے کہتے تھے پاگل ہو گیا تو وہ اکیلا بندہ کیسے پہاڑ کاٹے گا، بیوقوف ہے، چھوڑ دے۔ اس نے کہا یار تم ساتھ نہیں چل سکتے تو حوصلہ شکنی تو نہ کرو، مجھے کچھ کرنے تو دو۔ سالوں لگ گئے، ایک پہاڑ کاٹ کے سیڑھیاں بنائی اس نے، یہ دوسرا پہاڑ شروع کیا، پھر سالوں لگ گئے اور 2 پہاڑ کاٹے تھے، بڑھاپا آ گیا، بیمار ہو گیا، موت کا وقت آ گیا۔ اب چونکہ سیڑھیاں بن گئی تھی تو 2 پہاڑ کٹ گئے تھے، وہاں تک لوگ آنے جانے لگے تھے۔ این اس وقت جب وہ دنیا سے جا رہا تھا پھر بھی کچھ لوگ حوصلہ شکنی کر رہے تھے، اسے کہہ رہے تھے خدا کے بندے کیا نتیجہ نکلا۔ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا، اور ہر موقع پر حوصلہ شکنی کرتے۔ اب اس پر آخری وقت آ گیا ہے، باوجود اس کے کچھ لوگوں نے جا کے کہا کیا نتیجہ نکلا جی، تیرے اوپر موت کا وقت آ گیا ہے، تو اوپر تک تو جا نہیں سکا، فائدہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا بیوقوفو تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کس طرح؟ کہنے لگا میں نے آدھا سفر آسان کر دیا ہے، اب جو میرے بعد آئے گا نا اسے 0 سے نہیں شروع کرنا پڑے گا، میں نے آدھا سفر اس کے لیے آسان کر دیا۔ وہ تیسرے پہاڑ سے شروع کرے گا اور 2 کاٹے گا تو جڑی بوٹی تک پہنچ جائے گا، لوگوں کو شفا ہونے لگے گی اللہ کے فضل سے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، بالخصوص میرے وطن کا رواج یہ ہے کہ لوگ آدھا سفر بھی آسان کرنے کو تیار نہیں، وہ کہتے نہیں سارا ہی فلانا کرے گا۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے نا میرے دوستوں وہ سارے کامیاب گئے، لیکن کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 10، کسی کے ساتھ 100، کسی کے ساتھ 200، لیکن نبی کامیاب گئے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری ذمہ داری سے سر انجام دی۔ اس ڈیوٹی میں انہوں نے کبھی کوئی کمی دکھائی تو اپنی زندگی میں جد و جہد کریں، کام کریں، بیٹھ کر صرف بات نہ کریں، تنقید نہ کریں، بیٹھ کر صرف منصوبہ بندی نہ کریں۔ اور میرے ملک میں بالخصوص یہ کام ہوتا ہے، تبصرے کرو، چینل کھولو، تنقید کرو، اندر کی خبر لے کے آؤ، کوئی کہانی سناؤ، کوئی نئی سٹوری بناؤ، لیکن کام نہ کرو۔ بڑی خوبصورت بات کی مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، اور یہ اتنے حسین و جمیل اور خوبصورت انسان ہے کہ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور قیامت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی ان سب کے مولا ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا علی تو وہ ہے کہ اس کو دیکھتے رہنا رب کریم تمہیں عبادت کا درجہ عطا فرمائے۔ فوراً سوال اٹھتا تھا ذہنوں میں کہ جو نہ دیکھ سکیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ تو محبوب نے فرمایا ذکر ولی عبادہ، وہ علی کا ذکر کریں گے تو اللہ انہیں عبادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو ہیں وہ اپنی سیرت کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے تقوی کے لحاظ سے، اپنی پرہیزگاری کے لحاظ سے، عدل و انصاف کے لحاظ، کچھ لوگوں کے فضائل بڑے ہوتے ہیں پر وہ ذاتی طور پر کوئی سیرت نہیں دکھا پاتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے فضائل بھی بڑے ہیں اور ان کی سیرت میں اللہ نے کمالات بھی بڑے ہی رکھے۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے جناب ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی، مولا علی کے گھر میں حضور رہے، تو مولا علی نبی کریم کے گھر میں رہے، وہاں پرورش پائی حضرت علی شیر خدا نے۔
اور ساری کی ساری ان کی تربیت رسول کریم کی مقدس آنکھوں کے سامنے ہوئی، اور حضور ان سے بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ یہ نبی کریم کے بڑے محبوب ہیں، اور اتنے فضائل کتب احادیث میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ فضیلت کے لحاظ سے پہلا درجہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہی ہے، دوسرا حضرت عمر فاروق کا ہی ہے، تیسرا حضرت عثمان غنی کا ہی ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کتب احادیث میں کسی کی فضیلت کی اتنی حدیثیں ہیں ہی نہیں جتنی مولا علی شیر خدا کی فضیلت کی حدیثیں، اتنی کہیں نہیں۔ اور تمام صحابہ کے یہ مشیر تھے، تمام لوگ ان سے محبت کرتے تھے، بلکہ حضرت عمر فاروق تو فرمایا کرتے تھے اگر علی ہمارے درمیان نہ ہو تو ہم تو ہلاک ہی ہو جائیں۔ اتنی اللہ کریم نے انہیں عظمت عطا فرمائی، اور ساری زندگی انہوں نے جد و جہد میں گزاری، ساری زندگی۔ حضرت ابو بکر نے بھی خلافت کی، وہ بھی بڑی مشکل تھی، لیکن حالات سنبھل گئے۔ حضرت عمر نے بھی خلافت کی، حضرت عثمان غنی نے بھی کی، لیکن مولا علی شیر خدا کی جو خلافت تھی وہ بھی بڑی آزمائش والی تھی۔ مسلمانوں کے اندرونی معاملات کو بھی دیکھنا، بیرونی محاذوں پہ بھی لڑنا، بڑی جد و جہد کی حضرت علی شیر خدا نے۔ ایک بات سب سے پہلے آج ہم نے یہ یاد رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے، اور علی کا بغض نفاق ہے۔ اب محبت ایمان ہے تو کیسے پتہ چلے گا ہمیں حضرت علی سے محبت ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ محبت کا اظہار کریں گے تو پتہ چلے گا محبت ہے، ہمارا لب و لہجہ بتائے گا کہ ہمیں حضرت علی سے محبت ہے، ہم کبھی ان کے تذکرے پہ خوش ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمیں مولا علی سے محبت ہے، ہم کبھی ان کا ذکر کی محفل سے جائیں گے تو پتہ چلے گا ہمیں حضرت علی سے محبت ہے، کبھی ان کا کوئی قول، کبھی ان کا کوئی ارشاد، کبھی ان کی کوئی بات ہمارے سامنے آئے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں مولا علی شیر خدا سے محبت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ایمان ہے۔ اور پھر ویسے بھی حضرت علی اتنے دانا ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو پھر علی دروازہ ہے۔ علی باب علم کے، شہر علم کے باب علی ہے۔ امام صفوری کہتے ہیں ایک دن نا حضرت جبریل امین انسانی شکل میں مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے انسانی شکل میں، تو کہنے لگے علی یہ بتائیے کہ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ انسانی شکل میں مولا علی سے پوچھتے۔ تو کچھ جو آج کل ہمارے شاگرد حضرات پڑھ جاتے ہیں نا تو وہ ذرا جلدی کرتے ہیں جواب دینے میں۔ بڑوں کو جب جواب بھی دینا بزرگوں کو تو جواب میں بھی آداب کا خیال ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو سوال آتا بھی ہو تو پھر بھی اس میں آداب کا خیال آپ رکھیں گے۔ آپ فٹافٹ نہیں کہہ دیں گے کہ جناب یہ اس کا جواب ہے، یہ معنی ہے، فوراً نہیں آپ کہہ دیں گے، آپ اس میں بھی آداب کا خیال کریں گے۔ حضرت جبریل امین نے جب کہا نا کہ بتائیے جبریل کہاں ہے، تو حضرت علی فوراً بھی کہہ سکتے تھے آپ ہی تو ہے جبریل، یہ فٹافٹ کہہ سکتے تھے، اسی وقت ساری بات ختم ہو جاتی۔ لیکن بزرگوں سے بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے، کچھ طور طریقے ہوتے جو اللہ ماشاءاللہ آج کل لوگوں میں نظر نہیں آتے۔ کچھ طور طریقے ہیں، کچھ سلیقے ہیں، کچھ جو ہے وہ اس کے خاص نقطہ نظر ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا نا کہ جبریل امین کہاں ہے اس وقت، تو حضرت علی نے پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا۔ جواب فٹافٹ تیار تھا کہ آپ ہی تو ہیں، لیکن ایسے جواب نہیں دیا۔ فرمانے لگے جناب نہ تو اس وقت حضرت جبریل مشرق میں ہیں، نہ مغرب میں ہیں، نہ شمال میں ہیں، نہ جنوب میں ہیں، نہ 7 زمینوں میں ہیں، نہ آسمانوں میں ہیں۔ پھر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جبریل ہیں۔ فرمانے لگے بھئی زمینوں آسمانوں مشارق مغارب میں تو کوئی نہیں، تو یا آپ جبریل ہے یا میں جبریل ہوں، دونوں میں سے ایک ہے۔ تو حضرت جبریل امین مسکرائے، فرمانے لگے نہیں آپ تو علی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں، آپ علی۔ لیکن نا بہت سارے لوگ سوال کا جواب دیتے ہیں پر وہ آداب کو ملوز خاطر نہیں رکھتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن نماز 4 رکعتوں کی تھی تو حضور نے 2 پہ سلام پھیر دیا، تو صحابہ سے پوچھا میں نے کتنی پڑھی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ زیادہ